السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بچوں کو ہمدردی اور غم گساری سکھائیں، دوسرے کے غم کو اپنا سمجھنا، ان کی غمی کو شیئر کرنا، بانٹنا، تاکہ بچے کے سینے میں ایک حساس دل آ جائے۔ بے حس انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، چنانچہ بچے کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے اس کو یہاں تک مرتبہ دیا، حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے سے فرمائیں گے، اے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ بندہ حیران ہوگا کہ اے میرے رب کریم، آپ جہانوں کے پروردگار، کھانے پینے سے آپ مبرہ ہیں، آپ کیسے بھوکے تھے کہ میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے بھی وہیں پا لیتا۔ اب بتائیے کہ ایک پڑوسی کو کھانا کھلانے میں کیا مرتبہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے وہیں پا لیتے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دوسروں کے کام آنا، دوسرے کے غم کو بانٹنا، ہمدردی کا جذبہ ہونا، اسی کا دوسرا نام انسانیت ہے۔ بچوں کی تربیت حدیث کی روشنی میں ضرور کیجیے۔ آپ کو حدیثیں معلوم ہونی چاہیے۔ کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو بتائیں بیٹا اس کا کیا اجر و ثواب ہے، کسی کی تعزیت کے لیے جائیں تو بتائیں بیٹا اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اور جب کسی کو مبارکباد دینے جائیں تو بھی بتائیں کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اذکار کے ہم بہت فضائل بتاتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ بھی بچوں کو بتائیں۔ قرآن کی بھی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن ہم جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میری جو محبت کی راہ میرے بندوں کے دل سے ہو کے گزرتی ہے، وہ ہم بچوں کو سیلفش بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنا خیال رکھنا، دوسروں کو چھوڑو۔ یہ اکثر میں نے ماؤں کے منہ سے سنا ہے۔ بچے کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا یہ تصور بچے کے ذہن میں ڈالنا شروع کریں اور دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچے سیلفش نہ ہوں اور نیکیوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ حساس رکھنے والا دل ہی دوسروں کے لیے سوچتا ہے اور دوسروں کے کام آتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، وقت کے اپنے درویش تھے۔ ایک رات ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کمرے کے اندر روشنی ہے اور ایک آدمی جو بہت ہی منور شخصیت ہے وہ بیٹھا ہوا کاغذ پہ کچھ لکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا میرا نام؟ اس نے کہا تمہارا نام تو اس میں نہیں ہے۔ بزرگ نے جب سنا تو ان کو عجیب سا لگا، لیکن انہوں نے جواب دیا اچھا، اگر میں اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں تو میرا نام ان میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے نے سن لیا اور چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ اب انہوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا فرشتہ۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا میرا نام ہے؟ اس نے کہا سر فہرست سب سے پہلے آپ ہی کا نام ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک روایت کہہ لیں، کہاوت کہہ لیں، لیکن سکھانے کے لیے بہت بہترین واقعہ ہے کہ ایسے انسان کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنی فہرست میں سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ حدیث مبارک میں ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اس سے انسان کے اندر ہمدردی آتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کی زانیہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس پر اللہ نے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی۔ اگر ایک بچہ کھانے کے دوران اپنے والد کو پانی پیش کرے گا، والدہ کو پانی پیش کرے گا، کھانا لا کر دے گا، تو سوچیے اللہ رب العزت کی اس پر کتنی رحمتیں ہوں گی۔ اگر کوئی بیمار ہو تو بچہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے گا، اور بچے کے اندر یہ ہم نے ڈالنا ہے کہ یہ دادوں ہیں، یہ نانوں ہیں، یہ پھپھو ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ بڑی ہیں، یہ بیمار ہیں یا یہ آئی ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں کوئی مہمان آ جائے تو کہا جاتا تھا ان کو تکیہ پیچھے رکھ کے دے، وہ کہتے تھے ہم ٹھیک ہے، لیکن ایک رسپیکٹ کے لیے ہمیں سکھایا جاتا تھا پانی لے کے آئیں، پلائیں۔ اب تو ہم نوکروں کو ہم کہہ دیتے ہیں یا مائیں خود ہی اٹھ کے کرتی ہیں، بچے تو بس ایک واجبی سا سلام کر کے غائب ہو جاتی ہیں۔
پہلے پراپر بچوں سے خدمت کروائی جاتی تھی تاکہ بچوں کے اندر انسانوں سے محبت پیدا ہو. اب آپ دیکھیں کہ اس دور میں بچے ان چیزوں سے کتنے محروم ہو گئے ہیں. اور کیا کہا جاتا ہے جی بچوں کو نہ انوالو کریں, بچوں کو رہنے دیں. تو آپ بچوں کے اندر یہ چیزیں ڈالیں تاکہ بچوں کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ خود کریں گی. جب آپ کر رہی ہوں گی تو بچہ بھی آپ کو دیکھ کے وہ سب کچھ کرنا شروع کر دے گا. لیکن اگر آپ نہیں کر رہی ہوں گی تو بچہ بھی نہیں سیکھے گا. جب بچے میں یہ عادت بنے گی تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی دعائیں اس کو لگیں گی اور کتنی اس کے راستے کی مشکلات دعاؤں سے حل ہو جائیں گی, کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی. اپنے بچوں کو نیک بنائیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے اور وہ ان کو نیکی کے راستے پہ لاتے ہیں, تعلیم و تربیت کا خیال کرتے ہیں اور وہ کلمہ گو بنتی ہے, نیک بنتی ہے, تو اولاد کے ہر سانس پر ماں باپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھا کرتے ہیں. حدیث نہیں ہے, امام غزالی کا قول ہے. صرف یہاں اس مناسبت سے یہاں پہ کوٹ کیا ہے میں نے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ چیزیں جب آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کتنا نیکی کی طرف راغب ہوں گے اور آپ کے لیے کتنا بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.